درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ نفلی عبادت اگر کی جاتی ہے تو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں تکلیفوں پر، پریشانیوں پر بندے کو صبر کرنا چاہیے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کہ یہ ہمدردی اور تعاون کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اور ایسے ہی اس مہینے میں اپنی فیملی پر، اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرنی چاہیے، یعنی تھوڑا خرچ زیادہ بڑھا کر کے کریں کہ یہ رزق میں برکت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی جو خاص عبادتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کی خاص پابندی کرنی چاہیے، اور وہ خاص عبادتیں ہیں روزہ، اعتکاف اور تراویح۔ یہ رمضان شریف کے ساتھ خاص ہیں تینوں۔ اور تراویح آپ جانتے ہیں وہ نماز ہے جو رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد 20 رکعت جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں اگر آپ یہ عبادت کریں، یہ نماز پڑھیں تو یہ تراویح شمار نہیں ہوگی، اس کو نفلی عبادت کہتے ہیں۔ اور تراویح کا جو نام رکھا گیا تراویح، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک آرام کرتے ہیں جتنی دیر میں 4 رکعت نماز ادا کی ہے۔ یہ اس کے پیچھے کا کانسیپٹ ہے اس نماز کے تراویح نام رکھنے کا، صلاۃ التراویح، یعنی یہ آرام والی نماز ہے، بالکل آرام سے ادا کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ 4 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد لوگ ذرا آرام کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد دوبارہ پھر 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو یہ نماز جو ہے وہ بہت آرام سے پڑھی جانے والی نماز ہے، اس میں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کو بہت پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا فرمائی آپ نے جماعت کے ساتھ۔ پھر دوسری رات بھی آپ تشریف لے گئے اور مسجد میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ فرماتی ہیں تیسری یا چوتھی رات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد تشریف نہ لے گئے اور صحابہ کرام مسجد میں انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اگلی صبح، رات میں تشریف نہ لے گئے، جب صبح ہوئی اور مسجد تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا قد رأیت الذی ما صنعتم، میں نے دیکھا ہے جو تم رات میں انتظار کر رہے تھے، اور میں پچھلی رات مسجد نہیں آیا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے خشیت ان یفرض علیکم، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں باہر نکل کر کے نہیں آیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نماز بہت پسند تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر ہم پابندی سے گئے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ نماز امت پر فرض ہو جائے گی، کیونکہ شریعت نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کا۔ آپ نے جس طرح عمل کیا، جو کچھ کیا، وہی شریعت اور دین ہے، اور جس چیز کو آپ جتنی پابندی سے کر گئے اس کا حکم بھی اتنی سختی کے ساتھ ہم پر نافذ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے آپ تشریف نہ لے گئے، اور اس کے بعد جو نماز تھی یہ سبھی لوگ تنہا پڑھنے لگے۔ تمام صحابہ تنہا پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تنہا پڑھنے لگے، اور یہ دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی رہا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ایسا ہی رہا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس میں چینجنگ ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ آسانی رکھی تاکہ کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی یہ نماز چھوڑ دے تو اس سے اس نماز کی قضا نہ کرنی پڑے، لیکن یہ نماز اتنی پسندیدہ ہے اور اللہ کے رسول کو اتنی محبوب ہے
کہ ہمیں اس اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اس نماز کی خوب پابندی کرنی چاہیے کہ یہ نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے. بس فرض نہیں ہے ہم پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں تبدیلی ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے کنٹینیو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.